نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن کو لوگ ترک کر چکے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ سابقہ جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے تھے کہ اب بالترتیب ہم ایسے طریقوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ترک کر دیا۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم لائیں گے ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ یہ ایک بڑا بہترین عمل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار ایک سنت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اب اس وقت لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کو جاننے والے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا جن سے کوئی مطلب کسی طرح کا موجود ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی کسی دوسرے شخص کو سلام نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر فضولیات کے ساتھ اپنی باتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ اپنانے والے تھے۔ انہی میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بازار میں جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد بازار میں گھومنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ بازار گئے، اپنا وقت آپ نے صرف کیا اور اپنے کاموں کو چھوڑا، تو یہ اور کچھ بھی آپ نے خریدا نہیں بازار سے، آپ ایسے ہی واپس آ گئے؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے گیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے جانے والے کو، جس کو پہچانتے تھے نہیں پہچانتے تھے، ان سب کو سلام کرتے تھے۔ تو میں بازار اس لیے گیا تاکہ میں راستوں سے گزرتا ہوا ہر گزرنے والے کو، ہر بیٹھے ہوئے کو، دکانوں میں بیٹھے ہوئے کو، سب کو میں سلام کر سکوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، آپس کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور جنت میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ یہ سارے کے ساری وجوہات جو بڑی بڑی جو ہے وہ فضائل کو حاصل کرنے کے پر ہمیں ملتی ہیں، ان میں سلام ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہمیں ایک بہت بڑا رتبہ اور درجہ دلا دیتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جس میں 4 کام عبداللہ بن سلام ذکر کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ تم سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز پر دلالت نہ کر دوں تمہاری کہ جب تم اس کو اپنا لو تو آپس میں محبت کرو گے، اور جب آپس میں محبت کرو گے تو ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام ذکر کیا اور وہ تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ اور اللہ کے نبی کی روایت بھی اس پر پوری طرح دلالت کرتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو وہ اس کو سلام کرے۔ اکٹھے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں راستے میں، اگر فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ جِدَارٌ، درمیان میں کوئی درخت حائل ہو جاتا ہے، کوئی پتھر حائل ہو جاتا ہے، کوئی دیوار آ جاتی ہے، ایک اس درخت کے دائیں جانب سے جاتا ہے، ایک بائیں جانب سے، دوبارہ ملو، کہا پھر دوبارہ تم سلام کرو۔ یعنی اتنے سے گیپ کے بعد بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ 2 ساتھی جاتے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا تو ایک دائیں سے جاتا ہے ایک بائیں سے، دوبارہ ملو تو پھر ایک دوسرے پر سلامتی کرو اور ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کو سلام کرنا چاہیے، اس چیز کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر آپ 5 منٹ کے لیے بھی اگر اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں، واپس آئیں تو فوراً سلام کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے
اور اپنے بازاروں میں، اپنے دفاتر میں، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔